کوئی عورت اتنی ظالم ہو سکتی ہے؟ سوچ کے بھی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی قاتل نکلے گی۔ اللہ اکبر۔ کہانی شروع ہوتی ہے چودھری کے بیٹے سے۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن بچے کا منہ دیکھنے کو ترس رہے تھے پورے خاندان کے لوگ۔ تو جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے بیٹے کی اور شادی کرتے ہیں، ہمیں تو وارث چاہیے۔ تو جو ان کی بہو تھی اس کے بھائی آ گئے، وہ کہتے ہیں ہم کاٹ کے رکھ دیں گے۔ وہ تھوڑے غنڈے ٹائپ تھے، اگر ہماری بہن پہ سوکر لانے کی کوشش کی نا ہم کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اور پھر وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، پھر خاموش ہو گئے۔ پھر سال ڈیڑھ گزر گیا، دوبارہ یہ بات شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی پوری برادری اکٹھی کی، پنچایت بٹھائی کہ ہمارا فیصلہ مکاؤ جی، ہم اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ساری پنچایت نے اس کی بیوی کو بلایا، اس سے کہا بھائی اپنے شوہر کو شادی کی اجازت دے دو، کوئی ترکیب لگاؤ کیا کرنا ہے۔ تو جو بڑی بیوی تھی نا، اس کی پہلی بیوی، وہ کہتی ہے میں ایک شرط پہ اپنے شوہر کو شادی کی اجازت دوں گی، اگر 2 سال تک شادی کے بعد اس کو کوئی بچہ نہ ہوا تو اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دے گا اور دوبارہ کبھی بھی شادی کا ذکر نہیں کرے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ اب وہ لوگ خوش بھی ہوں کہ شادی کی اجازت مل گئی ہے، اور پریشان بھی کہ 2 سال کا ٹائم ہے۔ آخر نہ انہوں نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جہاں بھی رشتہ دیکھیں سب سے کہیں کہ ہم لڑکی کے نام پہ مکان لگائیں گے، ایک موٹی رقم بھی دیں گے، اور لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اگر 2 سال میں بچہ نہ ہوا تو ہم طلاق دے دیں گے۔ لو جی، کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ آخر غریب بھی اس جال میں پھنستا ہے، اس مکڑی کے چالے میں۔ ان کی لڑکی مان گئی تو شادی ہو گئی۔ وہ لڑکی خوبصورت، حسین، جمیل، پڑھی لکھی، اور گھر گرہستی کے سارے کام آتے تھے اس کو۔ اس نے آتے ہی نا سارے گھر کو اپنے انڈر کر لیا۔ چھوٹی بہو کو انگلش بھی آتی ہے، چھوٹی بہو کو چائنیز کھانا بنانے آتے ہیں، چھوٹی بہو چھوٹی بہو اتنی پیاری، اس کے بعد اتنے پیارے ہیں۔ اور جو بڑی بہو تھی نا وہ جلتی رہتی حسد میں، تو اسے برداشت نہ ہو رہا۔ شوہر بھی نئی بیوی کو ٹائم دیتا۔ اب وہ خوش بھی تھی ایک وقت کہ وقت گزر رہا تھا، اسی چکر میں پورا سال گزر گیا اور وہاں سے کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ وہ بڑی خوش تھی جو بڑی بیوی تھی کہ سال ایک رہ گیا، کوئی خوشخبری نہیں ہے، اس کو طلاق ہو جائے گی اور میرا پتہ جو اس کا پتہ صاف ہو جائے گا اور میرا آرام سے اپنی لائف گزاروں گی۔ لیکن کچھ اور ہی منظور تھا رب کو۔ تو جب اس نے دیکھا نئی بیوی نے کہ کوئی سال ہو گیا کوئی خوشخبری نہیں ہے، تو میں تو انس کے اور اس گھر میں مجھے تو کبھی بھی طلاق ہو جائے گی 1 سال بعد۔ تو اس کی ایک کزن تھی، وہ پریگننٹ ہوئی، یہ اس کے پاس گئی، اس ریکویسٹ کیا بہن میرا گھر بچا لے، تیرے تو اور بچے بھی ہیں، تو یہ بچہ مجھ کو دے دینا۔ وہ مان گئی۔ اس نے جھوٹی موٹی کا گھر میں ڈھونگ رچا دیا کہ میں پریگننٹ ہوں، جناب شور مچ گیا، سارے گھر میں مٹھائیاں، خوشیاں، اور بڑی بہو کے تو سینے پہ سانپ لوٹیں۔ اب اس نے کہا جی ہماری خاندانی دائی ہے تاکہ راز نہ فاس ہو جائے، وہ آئے گی۔ اس نے کہا جی شوہر اس کے پاس نہیں آ سکتا، یہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا۔ بڑی خدمت کو شروع ہوگی اس کی، اور کپڑا باندھ لیا پیٹ کے ساتھ تاکہ نمایاں ہو جائے تھوڑا بہت پیٹ۔ اب جو بڑی بہو تھی اسے یہ بات برداشت نہیں تھی۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا تم لوگ مونچھیں رکھیے یا چوڑیاں پہن لو، یا مجھے کہو میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کے مر جاؤں۔ وہ بھائی کہتے ہیں بہن ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے وہ پیٹ سے ہے، امید سے ہے، سال گزرے گا اس کو بچہ ہو جائے گا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، یا مجھے مار دو یا اسے مار دو۔ بھائی نے کہا ٹھنڈ رکھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بتا پروگرام پلان کیا ہے؟ تو گاؤں کے باہر ایک کنواں تھا، مشہور تھا مومنا دا کھو۔ کوئی عورت تھی مومنا، اس کے نام پہ کنواں بنا تھا۔ تو وہاں مشہور تھا کہ جو 7 جمعرات جو بھی عورت اس کنویں پہ نہائے گی نا اس کو لڑکا ہوگا۔ اب انہوں نے اپنی جو نئی بہو تھی نا اس کو پھنسانا شروع کر دیا۔ اسے کہا تمہارے اگر لڑکا ہوگا تم وہاں پہ جا کے نہاؤ گی تو 7 جمعرات۔ اب وہ ڈرتی تھی کہ میرا راز نافاس ہو جائے، میں کپڑا باندھا ہوا ہے۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پلان کیا چل رہا ہے، انہیں مارنا ہے اس کو۔ آخر بہلا پھسلا کے آخر ایک دن جب گھر والے کہیں سائڈ پہ تھے اس کو لے گئے۔ وہ جو ہی گاڑی میں بٹھایا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، منہ میں کپڑا ٹھوس دیا، اور کنویں پہ لے جا کے ایک جال میں باندھ کے پتھر رکھ کے بھارے سے وزنی پتھر رکھ کے اس کو کنویں پھینک دیا۔
اللہ تعالیٰ راز فاش کرنا ہو تو وہ سبب بنا دیتا ہے. وہ شدائی صاحب بندہ وہاں پہ قبرستان میں بیٹھا رہتا تھا. اس نے جب دیکھا کہ اس عورت کو کنویں میں پھینک دیا ہے, اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور شور مچاتا گاؤں پہنچ گیا. بڑی بہو نے چھوٹی بہو کو پھینک دیا, بڑی بہو نے چھوٹی بہو کو کنویں میں پھینک دیا اور پہنچ گیا ان کے گھر تک, اس چودھری کے گھر تک پہنچ گیا. اور یہ لوگ آنن فانن پھینک کے بھاگے گھر میں, اور وہ گھر پہنچے ہیں. ادھر ان کو وہاں پہ وہ شدائی جو تھا وہ گھر میں مل گیا. وہ کہتا ہے انہوں نے کنویں پھینک دیا. وہ چودھری نے ان کو بھی ساتھ لیا اور سارے ٹبر ساتھ لیا, پورا گاؤں جناب اکٹھا ہو کے وہاں پہنچ گیا کنویں پہ. کنویں میں لاش تو نظر نہ آئے کیونکہ وہ پتھر پھینکا تھا, باندھا تھا اس کے. رسی سے لوگ اترے ہیں کنویں میں, ڈھونڈا ڈھانڈا اس کو باہر نکالا ہے. اب اس کی نبض چل رہی تھی. کسی حکیم نے طبیب نے چیک کیا تو سچی مجھے پریگننٹ تھی وہ. لیکن ہے کہ وہ اللہ کو منظور کچھ اور تھا, اور وہ باقی نہ رہی سانسیں اس کی, اور وہ 2-4-5 منٹ زندہ رہی اور وہ مر گئی. جو چودھری کا بیٹا تھا اسی وقت موقع پہ اس نے اس کو طلاق دے دی. اب وہ نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی. اس کی جو بھابیاں تھیں, جو بھائی تھے اس کے, انہوں نے اسے اپنے گھر میں نہ داخل ہونے دیا. یہ تو قاتل ہے. حتیٰ کہ بھائی بھی ساتھ تھے, لیکن وہ قاتل مشہور ہو گئی. اس کو اپنے گھر سے بھی نکال دیا, بھائیوں نے اپنے گھر سے نکال دیا. وہ گلیوں میں ساری زندگی, کم سے کم وہ اس نے اور 20-30 سال زندگی گزاری. گلیوں میں شدائیوں کی طرح پاگل ہو گئی, بال بکھرے رہتے, کپڑوں میں پوٹی پیشاب نکلی ہے, کچھ ہوش نہیں ہے اس کا. اور لوگ اسے دیکھ کے ڈرتے, بچے اس کو پتھر مارتے. اور اسی طرح آخر ایک دن اسی کنویں میں گر کے اس نے اپنی جان دے دی, خودکشی کر لی اس نے. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ انصاف کرنے والا ہے, اللہ برحق ہے. وہ دنیا میں بھی انصاف کرتا ہے اور آخرت میں بھی انصاف کرتا ہے. اس نے 2 قتل کر دیے. ایک تو وہ چھوٹی بہو کو مارا, ساتھ اس کے بچے کو مار دیا. اور جس خاندان, جس رتبے, جس شوہر کے لیے سارا کیا, کسی نے اس کو رکھا بھی نہیں. کہانی سے سبق حاصل کیا کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات اگر کچھ دیتی ہے نا, شکر ادا کریں, اور کچھ نہیں دیتی تو صبر کیا کریں اس پہ. وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے, ہمارے لیے بہتر سوچتا ہے, وہ بہتر جانتا ہے ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا. ہم جلد بازی میں غلط قدم اٹھا دیتے ہیں. کہانی اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا, اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. اللہ حافظ.